تو میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، میں نے خمرے بلبل سب اس کی تقدیس کے گیت گائیں، اور حشرات الارض تک اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود نیند کے خراٹوں میں ہو، تو خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو 5 گانا سجدوں کی توفیق نصیب ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حضور بندوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا۔ آج کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس دن نہیں چاہے گا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس دن تو وہ جھکنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر اللہ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں میں بھی وہاں، اور اس صف پہ رحمتیں نہیں لعنتیں برس رہی ہوں گی، تو کیا بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں سجدوں کی توفیق نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بد نہیں کرتا، چاند سورج کو اس کے آنگن میں روشنی ڈالنے سے روکتا نہیں، ہواؤں کو آکسیجن کو نہیں روکتا، جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا، اسے اپنے حضور جھکنے کی توفیق نہیں دیتا، تو اس کی جناب سے سجدوں کی توفیق مانگو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے زندگی کو سجدوں سے آباد رکھتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے، وہ چوپایوں سے بدتر کہلائے گا جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا نہیں جانتا۔ یہ درخت حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہے، یہ مینڈک تشہد کے عالم میں، حشرات الارض سجدے میں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت کو تمام عبادات کا جامع بنایا گیا، اور جسے نہ سجدہ نصیب ہے، نہ قیام اور رکوع اس کی حضور نصیب ہے، تو پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر چلا جائے گا۔ امام غزالی بولے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں، ایک مخلوق وہ ہے کہ جس میں فہم و شعور، عقل و ادراک نہیں رکھا گیا، صرف شہوات رکھی گئی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوات نہیں رکھی گئی، فہم و ادراک رکھا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں عقل و خرد بھی رکھی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جس میں صرف شہوات ہیں وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں۔ جن میں عقل و شعور اور فہم رکھا گیا، شہوات نہیں رکھی گئی، وہ فرشتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی شہوات کو، خواہشات نفسانیہ کو قابو میں کر لیتا ہے اور عقل و خرد سے کام لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر کہلاتا ہے، اور اگر یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر۔ تو ہم اس دو راہے پہ کھڑے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا رستہ بھی بتا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، یہ واضح میں رکھی ہے، اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، کبھی بھی حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور فطری اور جبلی ہدایت اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں رکھی ہے، بلکہ یہ ہدایت جو جبلی ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، ان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو اس کے نیچے پھر انڈے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر 21 دن تک ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت، گرمی اور توجہ مبذول کرتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بطخ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جاتے، تو جب مرغی ان انڈوں کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت اور توجہ دیتی ہے، 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہونے لگتی ہیں۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ تھے
تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں؟ سبحان اللہ۔ 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ فطرت کے مطابق نکلا۔ بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، جو سیکھنا تھا سمجھنا تھا وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ تو چند دن تو گھر والوں نے بطخ کے بچوں کو اور مرغی کے بچوں کو مرغی سمیت باہر نہیں جانے دیا۔ چھوٹے ہیں ابھی، کوا مضبوط نہیں ہے، کوئی کوا اچک لے گا، بلی اٹھا لے گی، کوئی گرج اٹھا کے لے جائیں گے۔ 2 4 5 دن کے بعد جب ان کے کوا تھوڑے مضبوط ہونے لگے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکالا۔ کھلی جگہ آئی، اس کے آگے جوہر آ گیا۔ جب تالاب آیا تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تالاب میں چھلانگیں لگا کے تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ بطخ کے بچوں کو مرغی نے بتایا نہیں، ماں کو انہوں نے دیکھا نہیں، کس نے کہا کہ تم تیرو گے ڈوبو گے نہیں، یہ بازیچہ ہے تمہارا؟ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر ایک چیز کے سینے میں رکھی۔ تو جس نے بطخ کے بچے کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے تو کیا انسان کو محروم رکھے گا؟ حضور کی مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے، ایک صحابی کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ ایک امر آخر ہے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ اب آقا کریم بیٹھے تھے، وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے بیٹھ گئے۔ تو میرے حضور نے کہا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ وہ اٹھے تو قریب آ گئے۔ حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اور قریب آ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ خود کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب آ گیا نا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے نا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وابصہ جو سوال پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا خود بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ بتاتے پھر تو حد ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی، یہ تم پوچھنے آئے ہو نا؟ عرض کی جی حضور یہی پوچھنے آیا۔ تو فضرب علی صدرہ وقال استفت من قلبک، حضور نے یہ 3 انگلیاں جوڑ کے حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پہ یوں ماری اور فرمایا تیرے اندر مفتی بیٹھا اس سے پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے اندر رکھ دی گئی۔ ہمارا اگر غلطی کرنے لگے ضمیر گھنٹیاں بجاتا تم غلط کر رہے ہو، کسی کی انچ دبانے لگے، کسی کا حق غصب کرنے لگے، کسی پہ ظلم کرنے لگے تو اندر سے گھنٹیاں بجتی ہیں تم غلط کر، یہ فطری ہدایت ہے۔ تو اللہ نے حضرت انسان کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے، اس کو فطری ہدایت سے نوازا ہے۔ اب یہ غلط راہوں کا مسافر ہو تو یہ جان بوجھ کے غلط راہوں کا مسافر بنتا ہے، تو یہ ہدایت فطریہ کے تحت اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈالے اور اچھائی کی راہوں پہ چلے، تو تاکہ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کا حقیقی جمال اسے نصیب ہو۔ تو زندگی بہت زیادہ ہم گزار چکے ہیں، بقیہ جو زندگی ہے اس کو اللہ اس کے رسول کے نام لگا کر کے اپنی آخرت کی بہتری کا ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج موقع ہے کل نہیں ہوگا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا
بابا کیا مسئلہ ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، بس لوگوں کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا بس گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب سے صلح ہی نہ کروا دو۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا دوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا، کام بن گیا۔ خوشی خوشی آ کے ان کو بتایا، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے۔ جا کے کام کر بابا، تجھے کیا پتا، بچے، کاروبار، زندگی، ہر وقت تم اسی بات میں لگے، جاؤ کام کرو۔ کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے، اور مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن وہ شخص دوبارہ گزرا نہ تو قبرستان کے کنارے سے گزرا تو بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ وہ پھر رو گیا۔ کہا بابا کبھی بازاروں میں روتا ہے، کبھی قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا ہوا؟ کہا میری کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج ادھر آ گیا، میرا خیال ہی ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ اس نے بڑی دلچسپی سے کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گیا، وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا، وہ نہیں مانے، آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، تو آج ہم مان لیں تو وہ تو آمادہ ہے ماننے، وہ تو ایک آنسو سے سارے دفتر بدیوں کے دھو ڈالے، وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل تو بن کے آئے، کوئی جھولی تو پہنا کے آئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہ ہو۔ اللہ مٹا دیتا ہے اور اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ لیکن یہ امید کہ ابھی بوڑھا ہونا ہے، ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کے جنازے اٹھ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے بڑھاپے میں پہنچ۔ امام غزالی فرماتے ہیں نظر دوڑا کے دیکھو، تمہیں بوڑھے کم ملیں گے، جوان زیادہ ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچتے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا مزید نظر دوڑا کے دیکھ لو، معاشرے میں تمہیں بچے زیادہ ملیں گے، جوان کم ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی تک بھی سارے نہیں پہنچتے۔ تو اس لیے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، یہ مختصر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دینی چاہیے۔ حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو اختیار کر لیا جائے۔ میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا۔ جب سڑک عبور کرتے ہیں تو آپ دائیں بائیں سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، بس زندگی گزار جاؤ۔ حقیقی منزل ہماری آخرت ہے، اور جس نے آخرت کو بلا دی، آخرت سے غافل ہو گیا، اس نے اپنا سخت نقصان کیا۔ قیامت کے دن میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ لیکن اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ میں اور آپ اپنی اس مختصر زندگی کا اب محاسبہ کریں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو۔ یہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں نا، تو جب واپسی کے لمحے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے۔ میاں کیوں سامان تول رہے ہو؟ ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ بنے، تو پہلے ہی سامان تول کے کہ زیادہ نہ ہو جائے، بوجھل نہ ہو جائیں، ایئرپورٹ پہ مسئلہ نہ بنے۔ حالانکہ اگر ایئرپورٹ پہ مسئلہ بھی بن جائے تو 4 ریال دیں گے تو گزر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود تول رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پریشانی نہ بنے، وہاں کی پریشانی کا حل ہے۔ لیکن آخرت کا اگر وزن بھاری ہو گیا اس کا کوئی حل۔ اس لیے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے، ضمیر کی عدالت میں اب ترازو گاڑ لو، دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ جو بدیاں کی ہیں وہ تو کنفرم ہے بدیاں ہیں، جو نیکیاں کی ہیں اگر ریا ہے تو لٹ گئی، کچھ پلے نہیں ہے۔ اگر غرور تکبر آ گیا، عجب آ گیا، پھر بھی سب کچھ ضائع ہو گیا۔ کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، اور ہم ایک احکم الحاکمین کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ تو اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا کر کے اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ یہ زندگی بھی اچھی، وہ زندگی بھی اچھی، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کے فتنوں کا جب ذکر کیا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے،
मुझे इस बात का डर है कि तुम दुनियादार बन जाओगे। आज हम मादियत ज़दा हो गए, सवेर से लेकर शाम तक हमारी दौड़ ही मादी है। आंख भर जाती, पेट भर जाता है, आंख नहीं भरती। शेख सादी फरमाते हैं कि आंख को या तो फिर सब्र कनात भरता है या फिर कब्र की मिट्टी भरेगी। और रूमी बोले कूजाए चश्मे हरीसा पुर नशुर ता सदफ काने नशुद पुर दुर नशुर। हरीस की आंख का प्याला नहीं भरता। बंदे को पूछे, वो कहता है बस जी जो है वो ये इसीलिए कर रहा हूं, पेट के लिए लगा हुआ हूं। पेट तो 2 रोटियां सुबह मांगता है, 2 दोपहर को, 2 शाम को। पेट का इतना लंबा चौड़ा कोई मुतालबा नहीं है। हमारे पास तो इतनी दौलतें हैं कि माजी में लोगों के पास इतनी दौलतें होती नहीं, ना इतनी सहूलतें बादशाहों के पास थी जो आज आम लोगों के पास मुयस्सर है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 35 साल पहले लोगों के पास 1 या 2 जोड़े हुआ करते थे और शादी पे लोग किसी दोस्त से कोई जूता मांग करके लेके जाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद जब किसी से पूछते थे सुनाओ क्या हाल है, तो वो लंबा हाथ करके कहता था अल्लाह का शुक्र है। तो उसके लहजे से शुक्र टपकता था। और आज किसी खुशहाल से भी पूछ लें कि जिसके इतने लिबास है कि बदलने की बारी नहीं आती, मौसम गुजर जाता है और उसे पता नहीं कि उसके पास दौलत कितनी है, तो उसे पूछा जाए क्या हाल है, तो वो कहता है ठीक है, गुजर औकात हो ही रही है। नाशुक्री फैल गई। अल्लाह अकबर। तो मैं एक दिन गुजर रहा था रास्ते से, तो बच्चे गुब्बारों से खेल रहे थे, तो गुब्बारा फोड़ते ना जब, तो फिर वो कह के लगाते, हंसते, तो मैं रुक गया और मुझे अपने बचपन की कहानियां याद आने लगी। लौट गया ना अपने बचपन की तरह। वो क्या किसी ने नहीं देखा कि अल्लाह के लिए सजदा करते हैं जो आसमानों में है और जो जमीन में है। वश्शम्सो वल कमरो वन नुजूमो वल जिबालो वश्शजरो वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत सारे आदमी। व कसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब। और बहुत सारे वो हैं जिन पर अजाब मुकर्रर हो चुका है। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम। और जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। जो चाहता है वो करता है। कायनात का एक एक जर्रा उसके हुजूर सजदा रेस है, तौअन व करहन, चाहते हुए भी और कुछ ना चाहते हुए भी। सजदा क्या है? हजरत इमाम राग़िब अस्फ़हानी मुफ़रदात कुरान में बयान करते हैं, अस्सजदा तो फिल अस्ल अत्तज़ल्लुल। सजदा असल में झुकने को कहते हैं, लेकिन शरीयत इस्लामिया की इस्तिलाह में वज़उल जबहा बिकस्दिल इबादा, इबादत की नीयत से पेशानी को रख देना सजदा कहलाता है। हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी सजदे के 2 माने बयान करते हैं इस आयत करीमा के तहत। एक इनकियाद और दूसरा यही वज़उल जबहा वाला माना, इबादत के लिए पेशानी रख के सुबहान रब्बियल आला के जो नगमे अला पे जाते हैं। सजदे का दूसरा मफ़हूम ये है। इनकियाद का माना यह है कि पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, इंसान को उसने इख्तियार दे रखा है। बाकी कायनात का एक एक ज़र्रा जो है वो जो कहता है वही करता है। इंसानों में से बहुत सारे लोग उसके हुक्म के पाबंद हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसके हुक्म की दुनिया पे परवाह नहीं करते। कल क़यामत के दिन में पता चलेगा कि हमने मालिक की नाफरमानी करके कितनी बड़ी रुसवाई कमाई और कितनी बड़ी जिल्लत में मुब्तला हुए। इरशाद फरमाया, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, वश्शम्सु वल कमर, और सूरज भी अल्लाह को सजदा करता है। उलमा कहते हैं ये सूरज जब तुलू होता है तो सजदे से उठता है, और जब वो इस्तिवा तक दरमियान तक आता है तो ये क़याम में रहता है, और जब वो दोबारा माइल बग़रूब होता है तो ये रुकू में होता है, और जब गुरूब होता है तो सजदे में होता है।
ایک حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے. کائنات کی ہر شے اس کی عبادت میں ہے. ہر شخص ہر شے کا انداز عبادت اپنا ہے. درخت قیام میں ہے، چوپائے رکوع میں ہیں، مینڈک اور اس قبیل کے دوسرے جانور تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں. انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجموعہ قرار دے دیا گیا اور اس کو کہا تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو ایسی عبادت کر جس میں سب کی عبادتیں شامل ہو جائیں. درختوں کی طرح تیری عبادت میں قیام بھی ہو، چوپایوں کی طرح تیری عبادت میں رکوع بھی ہو، اور مینڈکوں کی طرح تیری عبادت میں تشہد بھی ہو، اور حشرات الارض کی طرح تیری عبادت کے اندر سجدے بھی ہوں. سجدہ انتہائی ذلت ہے. اس سے بڑھ کر ذلت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی. عالم رنگ و بو میں سب سے بڑی ذلت سجدے میں ہے. انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں. دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور یہ سر مالک کی چوکھٹ پہ دھرا ہوا ہے. پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے اور ناک بھی رگڑا جا رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العالی. مولا دیکھ، مجھ سے بڑے ذلت میں کے درجے میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. اپنے عجز کا اعلان کر رہا ہے اور مالک کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہے. لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا پھر کہا اللہ اکبر. اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی سجدے میں پہنچ کر انتہائی ذلت امیز عبادت میں مبتلا ہو کر کہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا. کہا سر اٹھا تو کہے اللہ اکبر. مولا تو بہت بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میری عبادتیں تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکتی، اس لیے میں سجدے میں جھک کے بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری عبادتوں کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا. تو اتنا بالا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم المرتبت ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عبادت اتنی کثرت سے کی کہ حتی تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے دونوں پاؤں پہ سوجن آ جاتی. اور اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا تیرے بندے سے ادا ہی نہیں ہو سکا. تو اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہا کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا. اور یقینا بندہ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. وہ جتنا بلند و بالا ہے، جتنا وہ عظیم المرتبت ہے، جتنی اس کے شانیں ہیں، بندہ جتنا مرضی جھک جائے اس کی عظمتوں اور اس کی بڑائیوں کو خراج پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے جھک کر جب سر اٹھایا پھر اس کی بڑائی بولی اللہ اکبر. مالک تو سب سے بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میں سجدے میں جھک کر بھی تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکا، اور تیری بڑائی کے سامنے سر جھکا کر بھی اپنی عجز کا اظہار کر کے بھی میں پھر بھی خراج نہیں دے سکا. اور بھی جھکنے کہ میرے اندر سکت ہوتی اور کوئی حالات ایسے ہوتے پھر بھی تیری بڑائی کا حق ادا نہ ہو سکتا. تو اتنا بڑا ہے اور اتنا بلند و بالا اور عظیم المرتبت ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے، اور سجدے میں اس لیے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو. اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بنی آدم اولاد آدم سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتی ہے تو شیطان پیٹتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی اور جہنم کا حقدار بنا. اور اس کو جو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور جنت کا حقدار بن گیا. شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے اسے ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا. فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے 2 سجدے کیے. یہ جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ارشاد ہے ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو اسی طرح کا حکم ورکعوا ہے اور اسی طرح کا حکم واسجدوا ہے. رکوع کرو اور سجدہ کرو. رکوع ہم ایک کرتے ہیں، سجدے 2 کرتے ہیں. یا تو پھر رکوع بھی 2 کیا کریں
یا پھر سجدہ بھی ایک کیا کریں، چونکہ امر ہے امر، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں تو ایک مرتبہ آپ اس کو تسلیم کر لیں جو امر کی تعبیر ہوگی، تو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو کہا گیا سجدہ کرو تو ایک سجدہ کرنا واجب تھا، لیکن ہم سجدے دو کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدے میں پیشانی رکھی اور سبحان ربی العالی کے نغمے الاپے اور سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک اکڑا کھڑا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہنا شروع کر دیا، میرے مالک تیرا شکر تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے سجدے دو ہو گئے اور رکوع ایک رہا۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے اور عبادت کا انتہائی درجہ ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ شیطان نے اللہ کے روبرو اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا، مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی چاروں سمتیں گھیر دوں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضور فرمایا ظالم دو رستے بھول گیا، کوئی بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی رستہ عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا۔ بلکہ حدیث کے لفظ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب سخی بھی ہے، زندہ بھی ہے، کریم بھی ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دو۔ تو بندے اس کے حضور جب مانگیں مطالبہ کریں تو مالک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ دو راستے کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں، تو مالک اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، شرف قبولیت بخشتا ہے۔ سجدہ بندگی کا اظہار ہے، اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو۔ حضور معراج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب سے پوچھا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے، تو اس قرب خاص میں محبوب نے کیا انتخاب کیا اور کس چیز کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام غازی نے لکھا، اور بھی علماء نے، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب خاص میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی سجدوں میں پیشانی رکھ کے میں کہتا رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ بندگی میں جو مزہ ہے بندے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے کمال مرتبہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام بندگی ہے۔ بندگی وہ دولت ہے کہ جو بندے کو کائنات کی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی قوت دیتی۔ جب خدا کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ یہ درس ہے توحید کا، یہ سبق ہے سجدے کا۔ اللہ کو سجدہ کرنے والا کسی اور کے آگے پیشانی نہیں جھکا سکتا، اور اگر کوئی اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور کسی اور کے آگے بھی پیشانی جھکاتا ہے تو اس نے سجدے کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ توحید کے دامن میں آباد ہونے والا کائنات کی ہر شے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں روح جنگل میں کھڑا تھا، ایک آدمی شیر کے اوپر سوار ہوا، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے، میرے پاس آ کے رک گیا، میں ڈر گیا، مجھے کہنے لگا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے۔ کہنے لگا سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور جھکنے والا دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو یہ سجدہ کائنات کے سامنے درس قیام دیتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، اور جو جانور کمزور بھی اس بادشاہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ ان کے اپنی ذات میں تو اتنی قوت نہیں ہوتی، لیکن انہیں اس شے کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس کی صحبت میں رہ رہا ہوں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی قوت کا لوہا سارے مانتے، اور اس کے قرب میں رہنے والے، اس کی گود میں رہنے والے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کا خوف ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو مالک کو ماننے والے ہیں تو
तौहीद के दामन में पनाह लेने वाले हैं। ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून, कायनात की किसी शय से नहीं डरते, बल्कि मुफस्सिरीन ने फरमाया, ये जो कुरान मजीद में आता ना इत्तकुल्लाह, इसका माना अल्लाह से डर जाओ। इत्तकू का माना डर जाओ, लेकिन इसकी निस्बत अगर और होगी, इसका मफूल कोई और होगा, तो फिर डरने का मफहूम नहीं होगा। इत्तकुल्लाह कुरान में लफ्ज़ मौजूद है। इत्तकुन्नार, इसका माना ये नहीं करेंगे आग से डर जाओ, जबकि लफ्ज़ तो वही है, इत्तकुल्लाह अल्लाह से डर जाओ। इत्तकुन्नार इसका माना होना चाहिए आग से डर जाओ। जो लोग लफ्ज़ी तर्जुमा करने बैठ जाते हैं और शरीयत के मिजाज से आगाह नहीं होते, वो तर्जुमातुल कुरान में बड़ी गलतियां करते हैं। इसलिए हर कसो नाकस का तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि कुरान की रूह को और मंशा को और शरीयत के मिजाज को जिसने समझा। तो इत्तकुल्लाह का माना अल्लाह से डर जाओ, इत्तकुन्नार वही माना होना चाहिए आग से डर जाओ। लेकिन उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन ने इसकी तस्रीह की है, फरमाते जब इत्तकुन्नार कहेंगे तो इसका माना ये नहीं होगा कि आग से डर जाओ, इसका माना होगा आग से बच जाओ। इत्तकुल्लाह का माना अल्लाह से डर जाओ, इत्तकुन्नार का माना आग से बच जाओ। लफ्ज वही है, लेकिन मफऊल के बदलने से मफहूम बदल गया, इसलिए कि जो मोमिन है वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, उसके सीने में किसी का खौफ नहीं पनप सकता। हुकूक औलाद के हवाले से मैंने गुफ्तगू के अंदर कहा था, जो अफराद मौजूद होंगे उस जुमा में उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि हम बच्चों की जब तरबियत करते हैं तो उनके नफ्सियात का हमें लिहाज रखना होगा। बास का बच्चा रो रहा होता है, माँ ने उसको चुप कराना होता है, कोई जरूरी काम होता है, बच्चा चुप नहीं करता तो माँ उसको चुप कराने के लिए बड़े जतन करती है। तो बास का ऐसा होता है कि बच्चे को चुप कराने के लिए माँ जल्दी से उसको अपनी छाती से चमटा लेती है और कहती है बच्चा चुप करो, बिल्ली आ गई। मैं कहा करता हूं कि ये बच्चे की नफ्सियात पे बहुत बड़ा हमला है और बच्चे को बुज़दिल बनाया गया है। जो बचपन में जिस बच्चे को बिल्ली से डराया गया, बड़ा होकर वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो बच्चे के नफ्सियात के अंदर ये शय बचपन में ही डाली जाए कि अल्लाह के अलावा किसी का खौफ उसके सीने में पनपने ही ना पाए। ये है तरबियत जो हम अपनी औलाद की करें, और एक ये तरबियत है जो अहले ईमान की मोहम्मद अरबी ने की थी। 313 हो के जबर की कुव्वतों के खिलाफ खड़े हो गए। जब उमैर ने जाके रिपोर्ट दी ना अबू जहल को, ये वो तो 3 ऊंट खा सकेंगे, और 300 से कुछ कम और कुछ ज्यादा उनकी तादाद है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं खूब बातियां देख आया हूं, मैं खूब टीले देख आया हूं। तो अबू जहल ने सनादीद कुरैश को बुलाकर कहा, उमैर की रिपोर्ट सुनो कितनी हौसला अफजा है, सुबह लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, सुबह तो रस्सियां इकट्ठी करो, जकड़ जकड़ के मुसलमानों को ऊंटों की पुश्तों पे बांध लेंगे और फिर सेने हरम में जाके काबतुल्लाह की दीवारों के साथ बांध देंगे, लोगों को तमाशा दिखाया करेंगे कि ये नया दीन लेकर आए थे और ये इनका क्या हाल है। जब उसने रऊनत भरे इतनी जुबान से इसके जुमले निकाले तो उमैर जो सारा मंजर अपनी आंखों से देख कर आया था, इब्ने हशाम में लफ्ज मौजूद है, उसने कहा वलाकिन रायतु या माशरा कुरैशिन अल वलाया तहमिलुल मनाया, ऐ कुरैश के सरदारों इतने भी तकब्बुर में ना आओ, मैं अपनी इन आंखों से देख कर आया हूं कि यसरब की ऊंटनियां अपनी पुश्तों पे निरी मौतें उठा के ले आई हैं, उनके बदन पे चीथड़े हैं, उनके पेट कमर से लगे हुए हैं, लेकिन वो जख्मी सांपों की तरह पेचो ताप खा रहे हैं। कल उनमें से कोई नहीं मरेगा जब तक तुम में से एक एक को लड़ नहीं जाता। तुम तो ये कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरा मशवरा मानते हो तो रात के अंधेरे में भाग सकते हो तो भाग जाओ। उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं है जो मरने के लिए आई है। इतनी बड़ी कुव्वत को देखकर उनके सीने में खौफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि आप जानते हैं बदर की तारीख गवाह है कि 2 घोड़े थे, एक रिवायत में सिर्फ एक घोड़ा था, 6 जिरहें थी, 8 तलवारें थी, 70 ऊंट थे, और जिनके पास तलवारें दी तो उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए और हवाओं में लहराने शुरू कर दिए। जब ये मलकूती काफिला मदीने से बाहर निकल रहा था, दुकानों पे यहूदी ईसाई बैठे थे। उन्होंने कहा मुसलमानों किस बलबूते पे जा रहे हो, किस बलते पे जा रहे हो, कौन सा आसरा है तुम्हारा, आलात हरबो ज़रब तो तुम्हारे पास मौजूद नहीं, इतनी बड़ी कुव्वत से टकराने जा रहे हो जो कील कांटे से और असले से आलात हरबो ज़रब से लेस होके आई है, तुम मुकाबला कैसे कर पाओगे, किस बलबूते पे जा रहे हो। हुजूर कमली ओढ़े साथ साथ चल रहे थे। सहाबा ने इशारा करके कहा, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न बाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर।
اب اس ماحول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لنا عزا ولا عزا لکم، یہ ان کے بت کا نام ہے، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں، ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں، ہمارے 360 خدا اور تمہارا ایک خدا، مقابلے دے دے۔ اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لنا عزا ولا عزا لکم۔ حضور کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ سجدہ اتنی بڑی قوت ہے، ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ دی۔ آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں، ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی، وہ رقت اور وہ نرمی نہیں رہی۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار مقابلے میں ہے اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے تان پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی، بدن پہ چیتڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں، عجیب حالت ہے۔ پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ مصطفیٰ کریم نے مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ روتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور کی چادر سر انور سے سرک کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی، پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی، میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو۔ حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے۔ لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ؟ آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے نہیں کی ہے جیسی دعا مصطفیٰ جان رحمت نے کی تھی۔ مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے، دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں، میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ، عکاظ کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ، اور ذی المجال کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ، رستے میں گڑے، رستے میں پچھتے ہوئے کانٹے، اور مکے کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجریاں، میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا۔ میرے مالک میری پوری زندگی کا گداس، میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کے آنسو، میری زندگی کا رونا سینے عام کے اندر کعبۃ اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کر کے، کوئی کبھی میں نے عمر مانگا، کبھی میں نے حمزہ مانگا، تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تنکا جوڑا اور یہ ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنایا، یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے، کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں۔ میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بھر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اثاثہ، میری پوری زندگی کی کمائی، میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا۔ ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے۔ یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک جاری ہیں، سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے، دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا، میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ حضور مسکراتے ہوئے فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، ابو بکر بشارت ہو وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ تو یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا،
میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں، لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے۔ میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی، اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے، اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی۔ میں پھر دوبارہ آیا، اس سجدے سے جوش لے کر، اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر، اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا۔ میں نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا، پھر زیارت کے لیے واپس آیا، دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں، اور سجدے میں حضور کی پیشانی۔ میں پھر گیا، پھر آیا، کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا، پھر آتا، حضور کو سجدے میں دیکھتا۔ فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی، اور مصطفیٰ کریم میدان جنگ میں کود پڑے۔ لوگ بڑھ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے، لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفوں میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے، سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے۔ آج 56-57 اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آؤ اس کے حضور جھکو، اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ سجدہ اس کو قوت دیتا ہے، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راستہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جا ودا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ مالک کے حضور جب بندہ عزت سے سر جھکا دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے، ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو، تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ دی جاتے، اور بندہ مصلی پہ سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھے تھے یہ دوبارہ اس کو دے دے۔ اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندھوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں، اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں والے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے جنبش دی، حرکت دی، موسم خزاں تھا، درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاخ کو یوں ہلایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں ایک درخت آیا، اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا، یوں پتے جھڑ گئے، ہم اس منظر کو دیکھتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے، جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اس طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ عماد الدین الصلاۃ، نماز دین کا ستون ہے۔
हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात। मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, मनकूहा बीवियां और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। और हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र ही तो किया।